अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सलमा हालिक। आप देख रहे हैं KPNHD। नाज़रीन, सिरात मुस्तकीम प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। सिरात मुस्तकीम प्रोग्राम में आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे कुर्बानी की अहमियत। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, कुर्बानी क्या है? हमें किस तरह का जानवर कुर्बान करना चाहिए? और अगर हम कुर्बानी करें तो क्या उसमें हमारा दिखावा है या खालिसन अल्लाह ताला के लिए है? फिर आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किस तरह से आज़माइश आई थी और उन्होंने इस पे किस तरह से सब्र किया था। तो क्या हम जब अल्लाह ताला के आगे कोई जानवर कुर्बान करते हैं या हम जब इरादा करते हैं तो हमारी नीयत क्या होती है? खालिसन अल्लाह ताला के लिए होती है, अल्लाह को खुश करने के लिए होती है, या दुनिया वालों को खुश करने के लिए या दिखावे के लिए होती है? या तो अगर हम कुर्बानी करते हैं तो उसमें हमारे जानवर क्या होता है? क्या मरियल सा होता है या ठीक जानवर? हम जितनी हमारी इस्तिताअत है, इस्तिताअत के मुताबिक हम कुर्बानी किस तरह से करते हैं? तो चलिए आइए देखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें आई और आप उस सब आजमाइशों पे कामयाब व कामयान हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुसलसल इम्तहानात में से गुजरी, लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से अल्लाह ताला के आगे सब्र किया और किस तरह से वो हर इम्तिहान का मुकाबला करते रहे। और जिस घर में आँख खोली वो शिर्क का घर था। आपके वालिद आज़र अपनी कौम के मजहबी पेशवा थे, बुत बनाते थे और बेचने का उनका पेशा था। और इन्हीं बुतों को सामने रख के वो क्या करते थे कि सजदा रेज़ भी होते थे। आपकी उम्र अजीज़ बढ़ापे की दहलीज तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ औलाद मांगी। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर दी और हज़रत हाजरा से आपके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और उनकी वलादत के कुछ अरसे बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। और एक आज़माइश है कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि अपनी बीवी हाजरा और फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूर जाके किसी जंगल में छोड़ के आए और किसी वादी में आप वो गए और मक्का मुकर्रमा में छोड़ा। आपने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हज़रत हाजरा और अपने कमसन फर्जंद इस्माइल को मक्का मुकर्रमा में छोड़ दिया। बच्चे को भूख प्यास की तलब हुई, बच्चा मतलब भूख से तड़पने लगे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो माँ ने बेचैन होकर करीब की 2 पहाड़ियों सफ़ा और मरवा पर पानी की तलाश की। बहुत ढूंढा लेकिन पानी नहीं मिला। जब वो वापस आई तो ये देखकर हैरान हो गए कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले एक चश्मा जारी हो चुका था। उस चश्मे का नाम था आबे ज़मज़म। अब भी जब जाते हैं मक्का मुकर्रमा में तो देखें कि आबे ज़मज़म का पानी कितना मोहतरम समझा जाता है। हर कोई जैसे जितने हमारे अपने हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं तो वहाँ से ना गिराएं, उससे गुनाह मिलता है। और अल्लाह ताला ने आबे ज़मज़म के पानी में शफ़ा रखी हुई है। और देखें कि किस तरह से एक माँ तड़पती हुई पानी ढूंढने के लिए इधर उधर गई, लेकिन जैसे वो वापस आई तो कैसे चश्मा जारी हो गया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे अब्बू, अगर आपने ख्वाब में ये देखा है कि आप मुझे ज़बह कर रहे हैं तो मैं आपके इस हुक्म पे सरगर्म हूँ। यानी आपका अगर इरादा है कि आप मुझे ज़िबा कर रहे हैं तो मैं आपके हुक्म के ताबेदार हूँ। अल्लाह ताला ने उन्हें सब्र दिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप भी इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। आप ये देखें कि एक बाप के लिए कितनी अज़ियत और कितना दर्दनाक है
کہ اس کو یہ کہا جائے کہ جس نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی نا کہ اے اللہ مجھے اولاد سے نواز، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا اور فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو قربان کر دو، تو دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ سرخرو رہے، ثابت قدم رہے اور ہر امتحان کا انہوں نے صبر سے مقابلہ کیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی آگے نہیں کہا کہ نہیں ابا جان میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ مجھے ذبح کریں گے۔ انہوں نے کوئی بھی حجت بازی نہیں کی، انہوں نے کیا کہا کہ اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں تو میں آپ کے حکم کے تابعدار ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے اس میں ثابت قدم پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا، ان کی نیت صاف تھی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹایا تھا، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کے جگہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیجا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کی قربانی کی۔ یوں وہ ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب اور سرخرو ہو گئے۔ ناظرین، کتنا مشکل وقت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، لیکن انہوں نے کس طرح سے ثابت قدمی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا، اور جب وہ کاٹنے لگے تو اسی سے پھر اللہ تعالیٰ نے دمبا ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ ہم جب سنت کریں تو اس میں ہمارا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جب بھی قربانی کریں تو اس میں دنیاوی دکھاوے کو ہم بہت دور چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے، ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں کرنی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کرنے والے جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے۔ یعنی جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر اس کو عید پڑھنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، اب ہم دیکھیں گے کہ 4 قسم کے جانور ہیں جس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک جانور وہ جس کا کانا پن ظاہر ہو جائے، یعنی اس کو نظر نہ آتا ہو، اور جس کی بیماری واضح ہو، یعنی کوئی ایسا جانور جو بالکل بیمار ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، انتہائی کمزور، یعنی اس کے ہڈی کے گودے نظر آ رہے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، وہ بیٹا جو ان کو بڑھاپے میں ملا۔ تو ہم کیوں نہیں اللہ کے لیے جب ہم قربان کر رہے ہیں، ہمیں ایک سنت، ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ دمبے کی قربانی کریں، آپ بیل کی قربانی کریں، آپ بھینس کی قربانی کریں۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے چیز قربان کریں تو ہمیں عیب والے جانور سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری نیت خالصاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ ہمیں دنیاوی دکھاوا بھی اس میں ہو اور ہم ایک بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ دیکھیں ہم ایک ثواب کی بجائے گناہ کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ ہم نے دنیا والوں کو راضی کرنا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو عید کی نماز کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ نماز عید کا وقت سورج طلوع ہو کر ذرا بلند ہونے پر ہے تو نماز عید عیدگاہ میں بھی ادا کرنی چاہیے، اور اگر بارش ہے، بارش کی صورت میں نماز مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز عید کے لیے اذان اور اقامت نہیں کی جاتی۔ عید کی نماز خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔ عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 زائد تکبیرات اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 زائد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ نماز عید پڑھنے کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا بھی چاہیے، اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ جا بھی سکتا ہے۔ اگر جمعے کے دن عید آ جائے تو جس نے جمعے کی نماز پڑھی ہے تو اسے عید کی نماز پڑھنے کی رخصت ہے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے
کہ آپ سب نے ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اچھے جانور لیے ہوں گے، اور اپنی نیت میں آپ دکھاوے کو ختم کر دیں اور اپنی نیت رکھیں کہ یا اللہ اگر اس دفعہ اگر ایک میرا حصہ ہے یا میرا ایک بکرا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دیں، میرے رزق میں اتنی برکت ہو، میری روزی میں اتنی برکت ہو کہ میں اگلی دفعہ اپنا جانور پورا ذبح کروں اور ان غریب لوگوں تک پہنچاؤں کہ جو ایک سال بھر گوشت کے لیے تڑپتے، کہ کیونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں اگر ایک گھر میں 10 بندے 8 بندے تو وہ سارے 1 کلو گوشت پلاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ 1 کلو میں کتنا سا گوشت ہوتا ہے؟ وہ تو ایک دو بوٹی آتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد کوشش کرنی ہے کہ ایسے لوگوں کو دیں جو سال بھر میں بھی گوشت نہیں کھا سکتے اور وہ عید سے لے کے صرف عید کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہماری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی فریج کو بھریں، لیکن ہم لوگ تو اگر قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں الحمدللہ تو ہم سال میں گوشت بھی لانے کی استطاعت رکھ سکتے ہیں، ہم لے کے آ سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں۔ ہم اپنی بہت ساری ڈشیز بنانے سے بہتر ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچا دیں کہ جو سال بھر میں بھی گوشت نہیں کھاتے۔ تو میری طرف سے، میرے KPN HT کی ٹیم کی طرف سے، سر سہیل الوی کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، اچھی عید منائیں، اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، جو آج آپ کے ساتھ ہیں کیا پتہ وہ اگلے سال آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ اچھا گمان رکھیے، ایک دوسرے کا خیال رکھیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔